قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے سے قدم جو ہے وہ ایک قدم بھی نہیں ہٹانے دے گا جب تک یہ 5 سوال نہ کر لے۔ پہلا سوال قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے گا، عمر کیسے گزاری؟ بتاؤ کہ تمہیں عمر جیسی نعمت سے نوازا تھا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال دیا تھا، بتاؤ یہ اپنی زندگی کے شب و روز ایام کیسے گزارے؟ دوسرا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری؟ اپنی جوانی کو مستانی بنا کے گزارا یا اللہ کی تابع داری میں، فرما برداری میں، مصلی پہ بیٹھ کے گزارا، اللہ کی یادوں کے سائے تلے گزارا؟ جوانی کے بارے میں جوانوں سوال ہوگا۔ جوانی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ اور نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ مال کمانے کے ذرائع کیا تھے؟ جھوٹ بول کے کمایا، غیبتیں کر کے کمایا، ایک دوسرے کو لڑوا کے کمایا، یا دھوکہ دے کے کمایا؟ کس انداز سے، رشوت سے کمایا یا سود کا لین دین کر کے کمایا؟ مال کے کمانے کے ذرائع بیان کرنے ہوں گے، اور اگر 50 ذرائع تھے تو 50 کے 50 اللہ کی بارگاہ میں وہ ذرائع بتانے پڑیں گے کہ ہم یہاں سے مال کمایا کرتے۔ اور خالی مال کمانے کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ مال خرچ کہاں کیا، خرچ کرنے کا بھی بتاؤ۔ آج تو لاکھوں روپیہ اڑانے والے، 20 کھانے والے، 10 ہزار کا سوٹ پہننے والے آج غریبوں کو بھول بیٹھے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے مائیں گود میں لے کر نہروں میں چھلانگے، دریاؤں میں چھلانگے لگا رہی ہیں۔ کوئی بچہ 1 کلو آٹے کے لیے رو رہا ہے، اور 5 افراد کا اکیلا کفیل، ابھی پرسوں کی بات ہے، اپنے گھر کے پنکھے کے ساتھ لٹک کے اس نے جان دے دی، کیونکہ اس کے پاس گھر والوں کو کھلانے کے لیے نہ آٹا تھا، نہ ادا کرنے کے لیے بل کے پیسے تھے۔ اور جوان لڑکا 25 سے 26 سال کا اپنے گھر میں پھانسی لے کر جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اگر کسی ہمسائے نے ترس کھایا ہوتا، اپنے 4 ڈشوں کی بجائے 2 ڈشیں بنا لیتا، 2 ڈشیں ان کے گھر بھیج دیتا، اور اپنی جو ہے وہ تمام تر اخراجات سے کچھ نہ کچھ حساب کر کے اس کے گھر بھیج دیتا، تو ایک انسان کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ ہزاروں بیسیوں لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں۔ ایک ماں نے ٹی وی پر بیان دیا کہ 1 مہینہ ہو چکا ہے، میرا بچہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے چاول کھانے ہیں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں، اور روتا ہوا بچہ بھی دکھایا۔ میڈیا والا جو سوال کرتا ہے بچے سے، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے اپنی توتلی زبان میں کہا کہ میں نے چاول کھانے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر ہزاروں لاکھوں اڑانے والے موجود ہوں، اور تماش بینوں پر ایک رات کے اندر کروڑوں روپیہ جو ہے وہ لٹا دیا جائے، مخنثین پر، خسروں پر جو ہے وہ لاکھوں روپیہ لٹانے والی قوم، اور میراثیوں کو لاکھوں روپیہ دینے والی قوم، مری کے اندر لاکھوں اڑانے والی قوم، اس کے محلے میں جو غریب اس طرح سے سسک کے اگر اس کو کچھ ہو گیا یا سسکتا رہا، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، بتا مال کہاں خرچ کیا؟ تجھے اپنے جسم پر پہنے کپڑے یاد رہے، تجھے باتھ روم کے اندر لاکھوں روپے کی جو ہے وہ لاکھوں روپیہ خرچ کرنا یاد رہا، تجھے اپنے بیٹے اور بیٹی پر کروڑوں خرچ یاد رہا، تجھے غریب یاد نہیں تھے؟ چلو اپنے پہنے ہوئے کپڑے دے دیتا، بچا ہوا کھانا ہی دے دیتا، کچھ نہ کچھ تو کرتا۔ اپنے پورے ملک کو نہیں سنوار سکتا تھا، ایک بندے کا پیٹ تو بھر سکتا تھا، اپنے کسی رشتہ دار کی تو مدد کر سکتا تھا۔ سگے بھائی سے ایک بھائی غریب ہے، دوسرا امیر ہے، اور امیر بھائی اس لیے ملتا نہیں کہ کہیں یہ غریب 5,000 20,000 50,000 ادھار نہ مانگ لے۔ اب یہ جو امیر ہے، کیا یہ ساری دولت اور سارا سونا اور جتنی بھی اس کی جمع پونجی ہے، کیا گٹھری بنا کے قبر کے سرہانے رکھے گا اندر؟ قبر کے اندر تو نہیں پڑی رہنی، باہر پڑی رہنی ہے۔ مجھے بہت بڑا دھچکا لگا جب میں نے یہ تحریر پڑھی کہ جب وراثت تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہوگی تو کہا جائے گا یہ دکان بیٹے کی، یہ اپنا مکان بیٹی کا، فلاں چیز بیٹے کی، فلاں چھوٹے کی، فلاں بڑے کی۔ جو بنانے والا تھا، سب کمانے والا تھا، اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں۔ بتائیں کہ وراثت میں ہوتا ہے کہ یہ باپ کے لیے، اگر باپ دنیا سے چلا جائے تو کوئی کہتا ہے کہ یہ ابا جی کی، یہ باقی ساری چیزیں ہماری، یہ ابا جی کی۔ ابا جی کی کوئی نہیں،
جو کمانے والا تھا اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، اور بعد میں جو کچھ اس نے کمایا اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ آج تو ہرس اور ہوس پڑی ہے، عالمی مسجد کی دوڑ لگی ہے، اور اندھے گونگے بہرے ہو کے دن رات اپنے آپ کو ہارٹ کا مریض بنا لیا، دل کا مریض بنا لیا۔ اس وجہ سے دل کا مریض بنایا کہ دولت کم آ رہی ہے، اس وجہ سے دل کا مریض بنایا کہ پیسے کی کمی ہو رہی ہے۔ لیکن جن کے لیے دل کا مریض بنایا وہ بھی جوان ہو کر کہتے ہیں کہ بابا نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ تو ہر ماں باپ کرتے ہیں، اور اسی طرح کی اولادیں پھر اکڑ کر سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا مال کہاں سے کمایا یہ تو سوال ہوگا، لیکن مال خرچ کہاں کیا یہ بھی سوال کیا جائے گا۔ اور نمبر 5، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ اور مال کمانے کی اور خرچ کرنے کی بات سے مراد یہ ہے کہ خالق کائنات قیامت کے دن فرمائے گا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، تو گونگا تھا، خود نہیں کر سکتا تھا، ہم نے تجھے زبان دی، 2 آنکھیں دی، ہم نے تجھے 2 ہونٹ دیے، زبان دی، کسی کو کہہ دیتا، کسی سے مدد کروا دیتا، کسی غریب کی اور کسی دکھیارے کی مدد کر کے مجھے راضی کر سکتا تھا۔ آج احساس ہم سے جاتا رہا۔ الم نجعل لہ عینین، آنکھوں سے دیکھتے رہے کہ یہ غربت میں مر رہا ہے، آنکھوں سے دیکھتے رہے کہ فلاں رشتہ دار ہے، اس کے گھر میں روٹی کے لالے پڑے ہیں، لیکن ہماری عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی۔ چلو کوئی 2 چیزیں اپنی کم کر کے، اپنی ضرورتیں کم کر کے، اسی بجٹ سے 2 چیزیں نکال کے اس غریب کے گھر بھیج دی جائیں۔ پہلے ادوار میں جو بزرگ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے وہ اس انداز کے ساتھ کرتے تھے کہ توڑا بھر کے راشن کا کچھ چیز لے کر ان کے دروازے پہ رکھی اور خود چلے جاتے تھے، چٹھی لکھ دیتے تھے کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ آج تو اگر کوئی 10 پیسے کوئی دے بھی دے تو وہ 10 بندوں کو بتاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ ہمارے مزاج بدل گئے، تربیت کرنے والا کوئی نہ رہا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی۔ پہلے بتانے والے، تربیت کرنے والے، تزکیہ نفس کرنے والے بزرگ موجود ہوا کرتے تھے، داتا علی حجویری جیسے، غوث پاک جیسے، فرید الدین گنج شکر جیسے، مہر علی جیسے، اعلیٰ حضرت جیسے۔ نہ ہمیں کوئی سمجھانے والا، جس طرح مہار بے مہار ایک جانور دوڑ پڑتا ہے اور جس طرف اس کا دل کرتا ہے دوڑتا جاتا ہے، ہم بے مہار ہو کر اس طرح دوڑ رہے ہیں کہ ہمیں منزل کا ہی نہیں پتا، ہم جا کہاں رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے، کس لیے دوڑ رہے ہیں، کس لیے کوششیں کر رہے ہیں، ہماری دوڑ کس کے لیے ہے، دن رات کی بے چینی، دن رات کی بے قراری یہ کس وجہ سے ہے، کیوں کر ہے؟ روٹی رب دے رہا ہے، کپڑا دے رہا ہے، مکان ہمارے پاس ہے، نعمتیں ہمارے پاس ہیں، آنکھیں سلامت ہماری ہیں، زبان سلامت ہماری ہے، ہاتھ سلامت ہمارے، پاؤں سلامت ہمارے، پھر بھی بے قراری۔ اللہ نے نماز کی توفیق دے دی، خالق کائنات نے 2 سجدوں کی توفیق دے دی، پھر بھی بے قراری۔ اصل چیز سے ہٹ گئے، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی گٹ سے پکڑ کے کہنے والا نہیں، نانا میاں پلٹا لوٹا، جہاں تو دوڑ رہا ہے آگے دلدل ہے، آگے کنواں ہے، آگے تباہی ہے، آگے بربادی ہے، نہ، کیونکہ وہ بھی اسی طرف دوڑ رہا ہے۔ سمجھائے کون؟ بتائے تو وہ کہ وہ ذرا جھرمن سے علیحدہ ہو کے چلے۔ اب تو سارے ہی جو ہے وہ ایک ہی طرف دوڑ پڑے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی دوڑ، جس طرف سے دوڑ رہے ہیں شاید یہی دوڑ کامیابی کی پہچان ہے۔ یہ کامیابی نہیں، دوڑنا تو اس طرف چاہیے کہ جس طرف دوڑنے کا مقصد ہے اور ہماری منزل سامنے نظر آ رہی ہے۔ ہر بندے کو دنیا کی تو فکر ہے، آخرت کی فکر کی۔ رات سونے سے پہلے کبھی آدھا گھنٹہ اپنے آپ سے سوالات کیے، اپنا نام لے کر سوال کرے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، ایسے جو ہے وہ بندے کو جانتا ہوں جو ہر روز اپنے چہرے پر تمانچے مار کے کہتا ہے بتا آج تو نے کیا کیا، آج کا دن کیسے گزارا۔ اپنا میزان لگائیے، تکڑی لگا کے خود دیکھیے کہ کیا ہم جنتیوں والے کام کر رہے ہیں یا جہنمیوں والے۔ خود ایک پلڑے میں اپنی نیکیاں رکھیں آج کے دن کی، آج جا کے یہ گھر ضرور کیجئے گا کہ ایک پلڑے میں، ایک تکڑی کے پلڑے کے اندر گناہ رکھیں اور دوسرے پلڑے میں نیکیاں رکھیں۔ اپنے آپ سے اپنا گریبان پکڑ کے سوال کریں، پوچھیں
کہ آج سارا دن تو نے کتنی نیکیاں کی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی تلاوت قرآن کی، کتنا درود و سلام پڑھا، کتنا کسی کا بھلا کیا، کتنے مسلمانوں کی دل جوئی کی، والدین کی کتنی خدمت کی، ذکر اذکار کتنا کیا، درود و سلام کتنا پڑھا، رزق حلال کتنا کمایا، بچوں کی دل جوئی، ازواج کی، بیویوں کی دل جوئی کتنی کی، اور پھر اس کے بعد دوسری طرف آ جائیں، آج غیبتیں کتنی کی، چگلیاں کتنی کی، بہتان کتنے باندھے، آج بد نگاہی کتنی کی، نمازیں کتنی چھوڑی، جماعتیں کتنی چھوڑی۔ اپنے آپ سے سوال کرتے جائیں، رات سونے سے پہلے آپ خود فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، میرے اعمال جنتیوں والے ہیں یا جہنمیوں والے۔ یہ تو رب ہی جانتا ہے کہ کون جہنمی ہے کون جنتی ہے، لیکن یہ ہم جانچ سکیں گے کہ ہمارے عمل جنتیوں والے ہیں یا جہنمیوں والے۔ اپنا میزان خود لگائیں۔ 5ویں نمبر پر اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ آج کچھ 40-50 سال کسی کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہے، کسی حضرت صاحب کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ، علامہ صاحب کے ساتھ تعلق بھی رکھ رہے، اور اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ نہ آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک تھا، ایک لڑکا، ایک جوان کسی لڑکی کو دل دے بیٹھا، اور پہلے آپ کو پتہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرد، عورتیں اور مخنثین یہ اور بچے یہ اکٹھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ سب سے آگے مردوں کی صفیں ہوتی، اس کے بعد مخنثین کی، اس کے بعد جو ہے وہ عورتوں کی، اور پھر بچوں کی۔ تو جب نماز سے فرصت ہوتی، نماز سے فارغ ہو کر وہ جوان جانے لگتا، تو عورت بھی، وہ لڑکی بھی باہر آتی تو وہ راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا اور اپنے دل کا بتاتا کہ میں تم سے دل لگا بیٹھا ہوں اور دنیا کی ہر قربانی دینے کے لیے تیرے لیے تیار ہوں، چاہے تو آسمانوں سے ستارے بھی توڑ کر لا کر کے تیری گود میں رکھ سکتا ہوں، جو کہے گی کروں گا، لیکن میں تیرا دل دادا ہوں اور تجھ سے دل لگا بیٹھا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا اگر تو کر سکتا ہے تو بتا کہ یہ اس مسجد کے اندر اور عمر فاروق کے پیچھے 40 دن تک متواتر بغیر ناگے کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہی نہیں، اگر تو جان مانگتی تو میں جان دے دیتا، جسم کا حصہ مانگتی تو کاٹ کے تیرے قدموں میں بچھا دیتا، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ 40 دن نمازیں پڑھی حضرت عمر کے پیچھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 41ویں دن وہ عورت حسب وعدہ وہاں پہ کھڑی تھی، جوان نگاہیں چرا کے جھکا کے پاس سے گزرنے لگا۔ لڑکی نے کہا، اس عورت نے کہا کہ میں حسب وعدہ کھڑی ہوں، میں نے کہا تھا کہ 40 دن متواتر مسلسل نمازیں پڑھ لے حضرت عمر کے پیچھے، اس کے بعد تو نکاح کرنا چاہتا ہے، میں نکاح کے لیے تیرے ساتھ تیار ہوں، میں یہاں پہ کھڑی ہوں لیکن تو دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو اس نے جو ہے وہ آنسو بہاتے ہوئے بھیگی پلکوں کے ساتھ کہا کہ پہلے دل جڑا تھا تیرے ساتھ، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، عمر نے دل جوڑ دیا ہے پروردگار کے ساتھ، رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اب تو خیر سے کھڑی رہ، تیری لوڑ نہیں، تیری ضرورت نہیں، اب رب جانے رب کا بندہ جانے۔ تو جب انسان کا تعلق رب کی رحمتوں سے جڑ جاتا ہے پھر یہ چیزیں ساری حقیر لگتی ہیں، اور ان چیزوں سے انسان نکل آتا ہے۔ اور 40 دن نمازیں کوئی پیچھے پڑے تو اس کی تقدیر بدل جائے۔ میرے پیچھے اگر کوئی 40 سال بھی پڑے تو وہ بدلے نہ تو مجھے سوچنا پڑے گا میرے اندر کمی کیا ہے۔ قیامت کے دن جو ہے وہ کینچیوں کے ساتھ ان خطیبوں کی زبانیں کاٹی جائیں گی جو فتنہ پرور خطیب ہیں، فتنہ پھیلانے والے اور امت کو لڑوانے والے، انتشار پیدا کرنے والوں کی جو ہے وہ زبانیں کینچیوں سے کاٹ دی جائیں گی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 5 ارشادات فرمائے کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا، اور یہ خالی پوچھنے سے مراد یہ نہیں کہ اپنا جو ہے وہ آپ تھوڑا تھوڑا جواب دے کے یا میں تھوڑا سا جواب دے کے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، نہ، بلکہ خالق کائنات تمام تر معاملات کو بندے کے سامنے رکھے گا۔ ایک بندہ کہے گا کہ مالک مولا یہ تو کام میں نے کیا ہی نہیں، تو پروردگار اس کو بتلائے گا کہ فلاں وقت میں فلاں کے ساتھ فلاں جگہ پر تو نے یہ عمل کیا۔ تو میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے کس قدر جو ہے وہ ان سوالات کی تیاری کی ہے، جوانی کیسے گزار رہے ہیں، اور مال کہاں سے کما رہے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں۔
مال کی کمائی کے بارے میں اور مال کے خرچ کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے شب و روز اس انداز کے ساتھ گزاریں کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد پچھتانا نہ پڑے اور شرمندگی کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوگا تو وہ کہے گا کاش زمین پھٹ جائے اور اس زمین کے اندر میں دھنس جاؤں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی سوالات نہ کیے جائیں۔